اب اللہ اس کے رسول سے جنگ کون کرتے آ رہے ہیں؟ آپ پیچھے والے پیج پہ آ جائیے. مائدہ 64. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. اس کے ہتھکڑی کا مطلب یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, بلکہ اس کے یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے, اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی یعنی ناحق کرفتی, بے رحمی اور ظلم اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. جب کبھی بھی یہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے, اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اچھا, اب یہ وہ لوگ ہیں یہودی آ گئے. لفظ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی سے کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, جس کے معنی ہو گئے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. یعنی یہ سوچیں یہ جب اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے تو آگے نیچے اللہ نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو یہ سوچئے جب اللہ کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو اس کے معنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جیسے اللہ نے کلیئرفائی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, اس کے ہاتھ نہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کون لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو کہہ رہے ہیں, یہودی تو لفظ آ گیا قرآن میں, یہودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں, جو اپنے آپ شروع میں آیتیں پڑھی تھی نا, جو اپنے کو غنی سمجھ رہے ہیں, امیر سمجھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اللہ تو فقیر ہے, اور کہہ رہے ہیں غریب جو ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. یہ آ گئے اب یہودی کو لفظ کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے یعنی وہ خرچ نہیں کر سکتا. جبھی تو یہ غربت دنیا میں نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے. یہودی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے میں, اب ہم اتنے امیر ہو گئے, اب ہم سارا کچھ خود ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے امیری کا انہیں وہ ہے. تو اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, اور وہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا لعنت کیے گئے, اللہ نے ان پہ لعنت کر دی, بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں پھیلے ہوئے ہیں یعنی وہ تو خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور جو تو اس کے معنی یہ یہاں تک یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کے کانسیپٹ میں جب میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, یہ کانسیپٹ یہودی کا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اور اس کے کون لوگ ہیں؟ وہ ٹیررسٹ, ان کے اسکالرس. اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اپنے کو امیر ترین دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت پیسے والے لوگ ہیں, نہیں سمجھ رہے, تو وہ سمجھ اللہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کہ اب ہمیں کرنا ہے سب کچھ جو کرنا ہے, ہم اپنے اس پیسے کے زوم میں ہم سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جو میں نے یہاں پر یہ جو لنک بن رہا ہے جنگ کا, کیونکہ یہودی جو ہیں آگ لگا رہے ہیں, یہ نیچے لکھا ہے یہودی آگ لگاتے ہیں جنگ کی, یہ میں پہلے پڑھ دوں پھر آگے بتاتا ہوں. جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں, جب بھی کبھی وہ یہودی جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی اس کے معنی ہوئے کہ دنیا میں جنگ کی جو آگ ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ یہودی. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو ربا کھا رہے ہیں, منافق. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے. کہاں پر بنا رکھی ہے؟ اسی علاقے میں, وہی ہے نا, وہ وہیں یہودی ہیں, وہیں ہے, اور دن جنگ ہو رہی ہے. جو اس مڈل ایسٹ سے پوری دنیا میں جنگ ہے اسی وہ سینٹر بنا ہوا ہے. یہودی اور منافق نام کے مسلمان جو کہہ رہے ایمان والے اپنے آپ کو,
یہ دو ہیں. اور یہ جو منافق یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ربا کھا رہے ہیں. تو اللہ نے نوٹس کیا دیا جنگ کا؟ انہی کو. تو جنگ کا نوٹس ملا کس کو؟ ایمان والوں میں. ایمان والوں میں جو منافق ہیں جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں. انہوں نے جنگ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ یہودیوں سے. اور یہودی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آگ لگا رہے ہیں, وہ سمجھ اللہ فقیر ہے. تو آپ دنیا میں جب جنگ دیکھ رہے ہیں اٹ از بٹوین دا جوز اور دا لیبل مسلم آل اوور دا ورلڈ. یہی روٹ کاز بنیں گے ہمیشہ. یعنی آپ دنیا میں مختلف جنگیں جتنی ہوتی آ رہی ہیں ابھی پریزنٹ ڈے میں بھی آپ دیکھیں تو روٹ کاز وہیں بنا ہوا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے, قرآن میں بتا رہا ہوں, میں آیات سے بتا رہا ہوں واضح طور پہ کہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے روبان دہشت گرد, اور ان کے اسکالرز کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یہ اور وہ کہتا ہے ان کیا کہ جب ان سے کہا ان غریبوں کو کھلاؤ, کتنی بری طرح بھی میسا کر کے آپ نے دیکھا ہو ابھی ریسنٹلی کون سے لبنان کون سی جگہ تھی بالکل وہ نان فائٹرز, وہ کہہ رہے ہم لڑ نہیں رہے, ہم مارے جا رہے تھے, بلڈنگ کی بلڈنگ مار رہے تھا. یہ کیا, یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اور دوسرے یہ بیٹھے ہوئے اور نام بھی رکھتے ہیں الاقصی بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ. اسی مسجد کا نام لے کے کرتے ہیں, وہ اسی مسجد کا نام, اسی مسجد کو پکڑ رکھا ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنائی ہوئی ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے. تو یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو یہ جو میں نے اپنے الفاظ میں ریلیٹ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی کہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تو اللہ کا نوٹس ہے, اللہ اس کے رسول کا نوٹس ہے ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. جنگ کا نوٹس ہے تو جنگ تو ہوگی. تو اللہ کا رسول اور اللہ کیسے جنگ کریں کہ آپس میں آپ لڑیں گے. اللہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو ایک دوسرے کو فرقوں میں بانٹ کے جنگ لڑوائی, ایک دوسرے کو لڑائی کروا کے مزہ چکاتا ہے. تو بیسیکلی آپ آپس میں لڑتے ہیں. جنگ تو ہوتی ہے نا دنیا میں, جنگیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کا رسول کا اور اللہ اس کے رسول کا جب نوٹس آئے جنگ کا تو جنگ تو کریں گے. اور منافق کر رہے ہیں. منافق کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور ایمان والے ہیں نہیں, اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق آدمی جو ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اور ایمان نہیں لا رہا اور منافقت کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان کے پہ خرچ بھی مت کرو, وہ الگ پرسنالٹی ہے. اور دوسرے جو احبار اور اسکالر روبان جو ٹیررسٹ ٹائپ جو ہیں وہ مال کھا رہے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. تو یہ آپ کو ریلیشن آ گیا. اب یہاں پر اس میں یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو طغیانی اور کفر میں بڑھا دیتی ہے, اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ وہ لوگوں کے لیے اللہ بات کر رہا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان پہ لعنت کی گئی ہے, اور جو تیرے رب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوتا ہے تیرے رب نے تیری طرف جو نازل کیا ضرور اس سے یہ لوگوں کو بجائے اس سے اصلاح کریں, یہودیوں یا منافق ہو, وہ ان کو جہاں تو یہودی ہیں ضرور بڑھا دیتی ہے کثرت سے طغیانی یعنی ناحق کرختگی, بے رحمی اور ظلم, ان میں بڑھ جاتے ہیں لوگ. یہودی جو ہیں اس میں اس کیفیت میں بڑھ جاتے ہیں. جب جو چیز نازل کیا گیا ان کو بتایا جائے, آیاتیں بتائی جائیں, اس طرح کی بتائی جائے بات, تو وہ ظلم کے اندر, ناحق کرختگی کے اندر, طغیانی کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں, اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. جب ان کو آیت کی وضاحت کی جائے, آیت سے قرآن کی آیت کی وضاحت کی جائے, وضاحت بیان کیا جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک میسج پہنچایا جائے, تو ان کو بجائے اس کی اصلاح کے وہ باقاعدہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور کرختگی میں, کیونکہ اتنا زوم ہے ان کو اپنا کہ ہم امیر ہیں, ہم پیسے والے ہیں, ہم اسٹرانگ ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے. اور ایک دو جگہ لکھ کے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, قرآن کی آیت میں لکھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اپنے کو یہ بھی سمجھ رکھا انہوں نے, پتہ نہیں کس طرح کا دماغ ہے, عجیب کیٹیگری کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. تو جو جنگ ہوگی تو پھر کیا رزلٹ کیا ہوگا؟ سورہ مائدہ اس کی 33 آیت, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف
او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی سزا یا جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو سلیب دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو الٹیمیٹلی جنگ ہوئی، رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، یا ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں اکثر یہی نظر آتا ہے کہ مائنس لگ گئی، یہ ہو گیا، یہ بچ گئے لیکن یہ حالت ان کی ایسی ہو گئی. تو جنگ کے جو آفٹر افیکٹس میں لوگوں کی کنڈیشنز ہیں وہ نظر آئیں گی آپ کو. تو یہ کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو کر رہے ہیں ان کا ریزلٹن یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ان کے ساتھ، مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں گے، ملک بدر کر دیے جائیں گے، سلیپ دے دی جائے گی، ہینگ کر دیا جائے، مطلب ڈیتھ، ختم، مر گئے. تو یہ اس کے ایفیکٹس ہیں آفٹر دا وار. جب وار ختم ہو تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنے مر گئے، اتنے وہ معذور ہو گئے، اور جو جہاں قبضہ کیا تھا اس کا آدمی کو باہر بھگا دیا، دوسرے ملک بھاگ گیا، وہ تو بچ کے نکل گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا. ہسٹری میں بھی دیکھیں، ابھی بھی نظر آئے گا آپ کو، اس چیزیں سب نظر آ جائیں گی، جیسے ادھر سے ادھر بھاگا. اچھا ایک صاحب، یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی سوال کر لیا گیا کہ اب فرض کریے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی جنگ نہیں کر رہا ہوں کسی، مگر پتہ جا رہا تھا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی، یا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا کچھ ہو گیا، تو ہم تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہاتھ پاؤں، یہی توڑ دیا اس کو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جنگ اللہ رسول سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ایکشن جو لکھا ہوا ہے، یہ کہنے کہ آپ کریں، یہ تو ہو جائے گا اس کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اٹ ول ہیپن ٹو یو بیکاز یو ہیو ٹیکن دی نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اگر اس نے تمہیں کہا تھا ایسا رہے گا، ہپوکریٹس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، ہپوکریٹس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. ایک ایکسیڈنٹ جنون بھی ہو سکتا ہے، ناٹ نیسیسری، میرے مقصد ہے پیدائش میں بھی ایک معذور پیدا ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ون آف دی ریزن. یہ میں کہنا چاہوں کیونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، سلیپ دے دی جائے گی، ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی یہ کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے ان میں سے. تو آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. آگے لکھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی آیت کے آگے 34 میں الا الذین تابوا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو، پر جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری بات ہے آیات بتائیں، آیت سے وضاحت ہوئی تو آدمی اپنے نفس میں دیکھے، اور اگر یہ احساس کر لے کہ اگر ایسی چیز ذاتی ہو رہی ہے اس سے تو فوراً توبہ کر لے. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر بے شک الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ تم اس پہ قدرت حاصل کر لو، بے شک اللہ جو ہے جان لو کہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نہیں یہ بھی ممکن ہے، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میرا زندگی ختم ہو گئی، نہیں، یو ہیو گاٹ ٹائم، ایوری ٹائم یو ہیو گاٹ. ایک اللہ وقت مقرر تھا آپ کو ایک زندگی کا یا اس کا وہ دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں. تو اللہ نے بھی یہاں یہ بتا دیا کہ سوائے جو لوگ توبہ کر لیں، لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ تم اس پہ ان لوگ مومن لوگ قدرت حاصل کر لیں، پر جان لو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ اگر جنگ جو کر رہے ہیں اور جنگ کے رزلٹس کیا ہیں وہ بھی پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ چیز ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو جنگ کے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں وہ میں پڑھتا جا رہا ہوں کہ جنگ میں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان تھا. ایک آگ کون لگاتا ہے جنگ کی؟ وہ یہودی لگاتے ہیں. اور مسجدوں نے بھی مسجد پکڑ رکھی ہے، انہوں نے اس لیے پکڑ رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ بیس بنائیں جہاں سے جنگ کی، جہاں سے سیکرٹ اٹیکس ہوتے رہے، جو اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے ان کے لیے. اب میں یہاں پر یہ آخری آیت ہے، اس میں موسیٰ السلام کی دعا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے اس سے دعا سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اپیرنٹلی معاشرے میں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دو پیغمبر ایسے جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بادشاہ دی.
یعنی سلیمان السلام کو سلیمان السلام کو بادشاہ بنایا، داؤد السلام کو داؤد السلام اور سلیمان سے وہ بادشاہ بنایا. تو ظاہر بات بادشاہ جو ہے ایک ملک کا بادشاہ. ہمارے معاشرے میں بادشاہت کے خلاف ہے لوگ. یعنی اللہ نے جب کہا کہ داؤد السلام کو بادشاہ بنایا یا سلیمان السلام کو، تو بادشاہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی. تو اب لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہت غلط ہے، کیونکہ اتنا وے والا بنا رکھا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. اس دنیا کی اکثریت جو ہے وہ میجورٹی از آلویز آن دا رانگ سائڈ، سمجھ رہے ہیں. اور اسی میجورٹی سے پاور میں آئے تھے لوگ، جس کو انہوں نے نام دے دیا ڈیموکریسی کا. تو وہ بیسیکلی اگینسٹ بادشاہت ہے. تو بادشاہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادشاہ فقیر غریب. تو بادشاہ از ناٹ رانگ، بادشاہ ہو جانا کہیں ملک کا کسی کا اس غلط نہیں ہے، لیکن اس پہ جو رسپانسبلٹی جاتی ہے ایز اے کنگ، وہ رسپانسبلٹی کا وہ جواب دے. بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ غلط ہے، غلط بات ہے. اللہ نے بنایا بادشاہ، خلیفہ اللہ نے بنایا، سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو زیادہ تر دنیا میں اللہ کی آیت کے مطابق قرآن کے اندر میجورٹی جو ہے پیسہ جو ہے وہ نان مسلم کے پاس رہے گا. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ٹو کیپ پیس اینڈ بیلنس ان دا ہول ورلڈ. تو یہ جو پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دے دیا یا منافق لوگوں کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے، تو اب آدمی کیا کرے؟ ایمان والا، اصل ایمان والا تو بیچ میں آ گیا نا، کہ ادھر یہودی پاورفل ہیں، ادھر منافق ہمارے اندر پاورفل ہیں لوگ پیسے کے ساتھ. تو بیچ میں ایمان والا آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ وہ فرعون کہتا ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں گا. پکار لے اپنے رب کو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فرعون کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. وہ اپنے رب کو پکار لے، دیکھتا ہوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام اور بھائی تھے دو، کوئی ایٹم بم بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کا پیغام لے کے پہنچ گیا فرعون کے پاس. تو وہ پھر پورا واقعہ ہے کہ وہ جناب وہ آئے جادوگر، اور جادوگر سے وہ الٹیمیٹلی اس میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ججمنٹ چینج کر دے گا موسیٰ علیہ السلام، اور یہ دنیا بڑا فساد کر دے گا. تو کہتا ہے اس موسیٰ کو، اس بیٹوں کو قتل کرو، عورتوں کو زندہ چھوڑو، موسیٰ کو میں قتل کروں گا. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے، اور مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے، پاور بھی ان کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اور قرآن مجید میں لکھا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، جو ایک طرح سے گھر داماد بن کے 7-8 سال رہے، 10 سال اپنے سزر کیا نوکری کری انہوں نے، یہ فقیر. اور وہ کیا، اب سوچیے پاور. تو انہوں نے ایک دعا قرآن مجید میں کی، اس پہ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں، یہ بتانے کی مال جو ہے، مال آپ کے پاس ہو، اللہ آپ کو دے، اس کا صحیح اگر خرچ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دیکھیں سنیں سورہ یونس 10 اس کی 88 آیت. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ان کو ان کے مال پر، اموال پر مٹا دے، اور ان کو ان کے دلوں پر سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر، رسول اور نبیوں کی نارمل جو قرآن مجید میں سننا ہے، یہ بھی ہے، مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں ان کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، لوگوں کو اللہ کا میسیج دینا، تاکہ لوگ ہدایت پا کر راہ پہ آئیں. یہ ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون کو اور ان کے جو لیڈر، ان کے ساتھی ہیں، ملا ہیں، چیفز ہیں بڑے بڑے، ان کو آپ نے مال دے رکھا ہے، زینت دے رکھا ہے اس دنیا کی. مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے پاس ہے، مال بھی ہے، زینت بھی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ راستے سے، تیرے راستے سے روک بھی رہے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے آپ جا کے پیغام دیجئے. امیجن کریں آپ کیسے لڑیں گے، کس طرح آپ لڑ سکتے ہیں؟ ون مین موسیٰ علیہ السلام، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو مال دے دیا.
اور زینت بھی دے دی, پاور بھی دے دی, اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے. آپ ان کو جا کے پیغام دیں, اور ان کا کیا کام ہے, وہ روک رہے ہیں راستے سے. کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, امیجن کریں آپ, پیغمبر کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو الٹیمیٹلی پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ گمراہ کرنا ہے تیرے راستے, تو آپ انہیں کیا کہیں, ان کے مال پر ان کو مٹا دے, that they should die for the love of the money, اسی میں مر جائیں وہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ اور ان کے دل جو ہیں سخت ہو جائیں, اتنے سخت ہو جائیں کہ یہ ہرگز ایمان نہ لائیں. دیٹ از دی اونلی, یعنی مر کے تو سب اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا, مر کے تو سب اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے دعا کر دی, کیا اگر یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے, یہ ہدایت پہ تو ان کے تو اتنے دل سخت کر دے, اور ان کو مال پہ ایسا مٹا دے یہاں تک کہ دردناک عذاب کا مزہ جب اس دن دیکھیں. یعنی اتنا یہ پاورفل میری نظر میں, اتنا یہ مطلب بجائے اس کے ہمارے معاشرے میں تو کسی سے آپ کو کسی سے وہ ہو جائے تو آپ گالم گلوچ کرتے ہیں یا بم بناتے ہیں, نیوٹرم بم بتاتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے ان کے مال پہ مٹا دے, جس مال کے پیچھے اپنی زندگی میں جو کنٹرول, میں نے کہا نا پورا ورلڈ فرعون کے پاس مال ہے, زینت ہے, پاور ہے, نان مسلم کے ساتھ, ایون تو منافقوں کے پاس. تو یہ جس کے جنگ کا فساد ہو رہا ہے, جنگ فساد ہو رہے ہیں, اور یہ راستے سے روک رہے جا رہے ہیں, ان کو آپ نے دے رکھا ہے مال. تو میں نے پہلی بتا دیا, ایکسیپشن ٹو دا رول, جنرلی میں بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر زیادہ تر پیغمبر جو ہیں وہ ان کو زیادہ تر یہ کہا کہ یہ تو کمزور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فقیر بنا دیا کہ وہ اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک کیا دے کے شادی کر سکے, کیا کہتے ہیں اس کو, اگر پیسے دے گئے مہر بھی نہیں دے سکتے, دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس شادی کرنے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں. یعنی یہ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ جا کے فرعون سے بات کیجئے. یہ ہے سنت رسول اور پیغمبروں کی شان کہ وہ اتنے معاشرے کے اندر اتنے لوسٹ, یہ بہت ہی ویک لوگوں میں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے محبوس کر کے دکھایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری طاقت ایسی ہے, ہم پھر بھی تمہیں ہمارے پہ ایمان لانا ہے. تم نے ان اینی کیس تم کو مجھ پہ ہی ایمان لانا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ پیغام دو جا کے. وہ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو مجھے مار دے گا, قتل کر دے گا. میں نے وہاں قتل کیا, وہ تو انہوں نے مار دیا تھا ایک آدمی, تو وہاں ڈر رہے جانے سے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر رہے جانے سے, بات کرنے سے کہ میں نے تو قتل کیا. کہنا نہیں, اپنا ہاتھ نکالو, دیکھو شائن کر رہا ہے, وائٹ ہے, وہ صاف ہے, کلیئر ہے, گلٹ نکالو, جاؤ یہ گلٹ نکالو. تو میں کہہ رہا ہوں وہاں جا, پھر بھی بھیج دیا. تو کہہ لیں میرے کو ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیں. اچھا ایک اب وہ ایک اور میں یہاں بات اس بات پہ ختم بھی کر دوں. انہوں نے کہا ایک دعا ہے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رب اشرح لی صدری, انہوں نے کہا اے رب میرے سینوں کو تو کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری جو لینگویج ہے, زبان, جس لینگویج میں بات کروں اس کی گرہیں کھول دے. جس نے بھی اس زندگی میں, ابھی میں آپ لوگوں سے کہوں جو اسپیکرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, اگر جنرلی کہوں یہاں کے یہاں کھڑو کے اسپیچ کریں تو لاک لگ جائے گی زبان. آپ گونگے کیا, آپ بات کر سکتے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بات کرنی ہے فرعون سے. سوچیں آپ پاور, فرعون جس کے قبضے, وہیں انہوں نے زندگی وہ ایک طرح اڈاپٹیڈ کیا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو باپ تب بنا ہوا تھا وہ, موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے اڈاپٹیڈ فادر تھا وہ, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری تھی. ایک تو یہ خوف, ویسی وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ پاورفل آدمی. وہاں جا کے اللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. ناٹ دس زبان, لینگویج کی گرہ کھول دے, تاکہ میں پیغام وقت البسانی یفقہوا قولی, تاکہ وہ سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں, بات سمجھ سکے. یہ جو زبان کی گرہ, تو یہ سمجھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ اس حالت, اتنا تو ان کے اوپر وہ تھا پریشر کہ اس کے پاس مال ہے, زینت ہے, پاور ہے, مصر کی بادشاہت ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے پاس, اور یہ وہاں پر جا کے ان کو اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہارون کو کر دو, ہارون علیہ السلام کو بس دو, یعنی کہ میرے ساتھ کچھ آپ نے اللہ نے جاؤ. اب آپ سوچیے یہ ہے آپ کی طریقہ کار. اور اس آیت سے یہ بتا دیا کہ مال اور زینت ایمان والوں کے پاس بھی آ سکتا ہے, یہ نہیں کہ, مگر ایک ایز اے جنرل بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر میجورٹی جو لوگ ہیں پرانی آیت کے اندر, زیادہ تر جو مال ہے وہ منافقوں کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس ہے, سوٹو سے ایمان والوں کے ہمارے درمیان. اور جنگ کا اعلان جو ہے وہ اللہ اور اس رسول کا ہوا ہے. جنگ کا, اللہ اور اس رسول کا جنگ کا اعلان ان لوگوں پر ہے جو ودن ایمان والوں میں جو منافق ہیں, جو کیا کھا رہے ہیں, ربا, بڑھوتی.
جو اپنے لوگوں میں ایمان والوں میں پیسے کی سرکولیشن صحیح نہیں کرے. ان کو اللہ نے کہا تھا. اور یہودوں کو اپنا گھمنڈ ہے, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں, اور وہ آگ لگاتے ہیں جنگ کی. جب دیکھو آگ, جب کبھی بھی آگ کی جنگ لگا اللہ بجھا دیتا ہے. اور جو منافق ہیں انہوں نے ایک مسجد بھی بنا رکھی ہے تاکہ ہمیشہ جنگ ہوتی رہے اور مومنوں میں تفرقہ رہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سورہ مائدہ کی 34ویں آیت میں آپ نے بتایا کہ سوائے وہ لوگ جو لوٹ چکے ہوں اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کر لو. یہ کون کس پر قدرت حاصل کر رہا ہے؟ مومن. دیکھیں یہ یا اوپر تو سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے, نیچے بتایا الا الذین تابو, سوائے جو لوگ لوٹیں یا توبہ کر لیں, من قبل یعنی یعنی توبہ جب کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مومن جو ہیں تم پہ قدرت حاصل کر لیں. یعنی کہ میں اگر پھنس کے ایسی حرکت کرے بیٹھا ہوں تو مومن مجھ پہ قدرت حاصل کرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں, اور اگر وہ قدرت حاصل کر لے گا تو مجھے پھر وہ کیا کرے, بتائے کہ کیا پورا پروسیجر ہے. اچھا یہ بتا کہ کس طرح ہے. مطلب آپ اس کو قتل نہیں کر رہے, آپ نہیں قتل کریں گے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ قتل نہیں کریں گے یا آپ اس کو سلیپ پہ نہیں چلا دیں گے. اس کو ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ اصل میں اسی سے ریلیٹڈ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے لوگ مروجہ طور پہ کہ یہ جو آیت ہے کہ اگر آپ قدرت پائے تو آپ سلیپ دے دیں یا آپ قتل کر دیں یا آپ ملک بتر کر دیں, یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنی آیتیں ہیں 2-3 میں آپ کو بتاتا ہوں ریفرنسز. سورہ توبہ 9, 5 اور 6. اور یہ معاشرے میں یہ جو نان مسلمز ہیں اور وہ بھی اس آیت کو زیادہ تر پروموٹ کرتے رہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ بھائی قتل کرو, مومنوں کو یہ سکھا دیا کہ بھائی آپ قتل کر دیں لوگوں کو. تو کس طرح ہے قرآن مجید میں دیکھیں, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس پھر جب وہ محترم مہینے ختم ہو جائیں بس لڑو یا قتل کرو. قتل کرنے کا قرآن مجید کا ایک لیکچر ہے, میں دوں گا. قتل جیسے آپ اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اپنے نفس کو, اس طرح آپ نے مشرکین کو قتل کرنا ہے. جہاں تم انہیں پاؤ, جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ ان کو قتل کرو. کیونکہ اگر فزیکل قتل ہوگا دیکھیے آگے وہ پھنس جاؤ, اور انہیں پکڑ لو اور ان کا گھیرا ڈالے رکھو اور ان کے لیے گھات کی جگہ میں بیٹھے رہو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں بس ان کا راستہ خالی کر دو. بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں لفظ قتل آئے ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کرو, انہیں پکڑو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ, انہیں گھیرے میں لے لو, ان کے لیے ہر گھاٹ کی جگہ میں بیٹھے رہو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کریں تو زکوٰۃ دیں پر ان کا راستہ خالی کر دو. ایک تو یہ وہ ہو گیا اگر ان پہ قبضہ کر لے, جیسے آپ نے سوال کیا تھا. آگے دیکھیے ایک اور اسی آیت کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اور مشرکین میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تیری پناہ مانگے. یہ کون ہے؟ جیسے فرض کیا اس نے قتل کیا ہوا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, تو وہ لوٹ گیا ہے تو آپ نے اس کو قبضے میں کر لیا, آپ کے قبضے میں, تو وہ پناہ مانگ رہا ہے آپ سے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور مشرکین میں سے کوئی ایک تیری پناہ مانگے پھر اس کو پناہ دیں آپ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اس کو پہنچاؤ اس امن کی جگہ پر. یہ اس لیے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا نا وہ قبضہ کر لیں آپ, تو وہ کیا کریں, ان کو آپ پناہ مانگا, فرض کری معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, آپ اس کو اللہ کا کلام سناتے ہیں اور توبہ کرے تو اللہ کہہ رہے اس کو امن کی جگہ پہنچاؤ, سیکورٹی میں رکھو. لیکن ہمارے یہاں ایک بار ہے کہ آپ ذہن میں ہے کہ قتل کر دو. پھر ایک اور دیکھیے آپ کو, اور ایک اور بھی آیت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 47 سورہ, اس کی 4 آیت, وہ میں آج اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے وہی والی بات ہے, قابو پا لو یا قبضہ کر لو تو کیا کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے
سورہ محمد 47 کی 4 آیت ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. پس جب تم کافروں سے ملاقات کرو پس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ. میں پہلے ایک بار میں نے پڑھ دوں پھر اس کو دیکھتے ہیں. پس ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک جب ان کو تم قابو پاؤ, پھر مضبوطی سے باندھ دو, پھر یہ کہ تم احسان کرو یا فدیہ لے لو, یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم ضرور بدلہ لے لیتا ان سے, لیکن تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے. اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں بس ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. ان قریب وہ ان کو ہدایت دے گا اور وہ صحیح کر دے گا ان کے کنڈیشن, ان کی حالت کو صحیح کر دے گا. اب دیکھیے یہاں پر آپ نے وہ جو آیت جو ریفر کی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ توبہ کر لے اور آپ اس سے پہلے آپ نے قدرت کر لی, تو اب جیسے یہاں لکھا ہے ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ, تو اگر فرض کریے فضرب الرقاب, اس کا جو میں نے جو معاشرے میں اگر یہ سمجھا ہے کہ گردنیں کاٹ دو, تو عربی میں لفظ ہے قطع یا ذبح. دکھاتے بھی نا یہ گردنیں ذبح کرتے ویسے کرتے دیکھتے, وہ جو گردن آپ گردن وہاں بھی وہ آپ کہیں گے اس کو اگر عربی میں بولے کہہ رہے ذبح کر رہا ہے اس آدمی کو, اس نے آدمی کو ذبح کر دیا. دا ورڈ ول بی ان عربک ول بی ذبح یا قطع, گردن قطع کر, ہاتھ قطع کر دو, ذبح کر دو. تو یہاں لفظ فضرب الرقاب, ان کی گردوں پہ ضرب لگاؤ یہاں تک کہ تم انہیں قابو پا لو. اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو پھر قابو کیسے پاؤں گا؟ وہ لوگ ہیں زندہ تبھی تو قابو پا رہا ہوں میں. اور پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو, تو میں باندھ رہا ہوں تو اس کے معنی زندہ ہیں, وہ قابو پا رہا ہوں تو زندہ ہیں لوگ. ان سے فدیہ لے لو تو زندہ ہیں لوگ, یا ان پہ احسان کرو تو زندہ ہیں لوگ. کہیں نہیں مر رہا, کوئی قتل نہیں ہو رہا ہے وہ. اور آگے لکھا ہے حتی تضع الحرب اوزارا, یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. تو جنگ کون کر رہا تھا؟ آپ لڑ رہے تھے. جنگ میں کون لڑا؟ منافق اور یہودی. جنگ ختم ہو گئی تو اب آپ کے پاس آگے قابو پا رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, پیسہ میسج دے رہے ہیں, کلام اللہ سنا رہے ہیں, تو یہ آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا, مومنوں کا سلسلہ. یہ تھوڑی کہ آپ جنگ کر رہے تھے, آپ کا ذکر نہیں یہاں, یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ساتھ ایمان والوں کا تم نے کیا کرنا ہے. تو جنگ کے اندر تھوڑی ہو رہی ہے بات. جنگ تو لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. تو جنگ یہ تھوڑی کہ جنگ کر اللہ کی راہ میں تم جنگ کر رہے تھے, یہ نہیں لکھا قرآن میں جنگ اتار دے. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو سے بدلہ لے لیتا, لیکن اللہ تو بعض کو بعض سے آزما رہا ہے کہ تم کے قبضے میں اگر آ گئے یہ لوگ, تمہارے انڈر سبڈیوڈ ہیں یہ لوگ, تو تم کیا کر رہے ہو. تو اور اب آگے دیکھیے والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. اب یہ فزیکل ہے سائیکولوجیکل ہے, دیکھیں آپ. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو قتل کیے اللہ کی راہ میں گئے, قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں, فلن یضل اعمالهم, ان کے اعمال جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے, ضائع نہیں ہوں گے. آگے آیت میں لکھا ہے سیہدیہم, وہ ان کو ضرور ان قریب ہدایت دے گا. جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں, مارے گئے, قتل ہو گئے, ان کو ان قریب ضرور ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کے حالت. تو یہ مرے ہوئے آدمی کی ہو رہی ہے. اسی آیت کی کنٹینیوٹی پڑھ رہا ہوں ایک بات. تو اس کے معنی یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ ظاہری بات کیا ہوتا ہے, جو اللہ کی راہ میں نفسیات کو اپنے قتل کرتے ہیں, جو میں نے کل بتایا تھا, جو اپنے نفسیات کو قتل کرتے ہیں, ان کی حالت کنڈیشن بہتر ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی ان کی, اور اللہ ہدایت دے گا. سیہدیہم, ان قریب ان کو ہدایت دے گا اور صحیح کر دے گا ان کی حالت. یہ لکھا ہوا ہے.
یہ اس کے کانٹیکس میں نے بتایا. تو وہ جب آپ قابو پالیں تو آپ کو سارا یہاں بتایا کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کا ضرب لگا. زرگ نہیں کہ بچپن میں سے گدی پکڑ چاٹا کیا کھیلتے تھے وہ ہے کہ پیچھے آدمی لیے کھڑا ہوا ہے کہ پڑ رہی ہے نا, ایک یوں کھڑا ہوا ہے کہ میرے نہ پڑ جائے. تو اس طرح کی ضربیں لگا رہے ہیں, اس طرح لگائیں گے. یہ قدرت حاصل کرنے کے بعد یہ گھات لگانے کا سلسلہ کیسے؟ نہیں, پہلے تو قدرت سے پہلے گھات لگائے بیٹھے ہوئے آپ. سب چیزیں دونوں چیز میں نے مکس کر دی ہیں کہ ہر طریقے سے کہ کیا کرنا کیا آپ نے, کہ ماننا نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. قتل نہیں کرنا ہے ان کو, اصل آپ کو ہے چاہ رہے ہیں کسی طرح کسی گردن ہم لے لیں. یعنی یہ پتہ نہیں کیا شوق ہے قتل کرنے کا. اور میں نے عجیب بات دیکھی, جتنے قتل کے جو بیان کرتے ہیں کہ جہاد اور قتل, خود بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمروں میں اور اسپیچ کر رہے ہیں, جاؤ تم جا کے جہاد کرو. خود کیوں نہیں جا کے مر رہے, خود جا کے ایٹم بم باندھ کے مر جائیں نا پہلے, یا پہلے اگر خود جہاد اپنی گردن کاٹ لیں. کس طرح کے لوگ ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر جہاد جو قتل و غارت اگر اللہ تعالیٰ کا دین تھا یا مذہب تھا تو خود کیوں نہیں کرتے وہ, کہیں آپ نے کیوں نہیں کیا آج تک. میرا اس میں سوال ہے کہ جب اللہ کا رسول جنگ کر سکتا ہے تو اس کی اتباع میں مومن جنگ نہیں کر سکتا؟ نہیں, آپ بات نہیں سمجھے. اللہ کا رسول کا جنگ کا اعلان ہے ایمان والوں سے, مومن سے. ایمان والا جو ربا کھا رہا ہے اسی سے جنگ اللہ رسول کر رہا ہے. آپ سے کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے. نہیں, کہاں نہیں کھا رہا وہ تو کر سکتا ہے کھانے والے سے. نہیں, کس سے کر رہا ہے, کہاں لکھا ہے؟ جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے, جنگ نہیں کرے گا. کوئی آیت دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, ایک آیت نہیں ہے قرآن میں تم اللہ یہی لیں والذین, مطلب وہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کریں, ایک آیت نہیں قرآن میں. حربی فی سبیل اللہ, ہاں یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرو, جد و جہد کرو, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ نہیں کہ تم جنگ کرو اللہ کی راہ میں. ایک آیت نہیں ہے, چیلنج. قرآن مجید میں پرمیشن نہیں آ رہی ہے, آتی اللہ آتی رسول. جب وہ یہ کر رہے ہیں تو جب اللہ اتنی جگہ کہہ رہا ہے جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں, تو اللہ کہتا ہے جنگ کرو اللہ کی راہ میں. بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ جنگ کون کر رہا ہے, اللہ اور اس کی رسول کی جنگ کا اعلان ہے منافقوں سے, ایمان والوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ کے خلاف ہے جنگ, اور اگر آپ کھاتے رہے تو جنگ ہو گئی آپ کی. تو کس طرح ہوگی کہ آپ اپنے کو صحیح سمجھیں گے اور ایک مسجد بنا کے بیٹھے میں اور لڑائی کریں گے, یہودیوں کو غلط سمجھیں گے. وہ کہہ رہا ہے ہم لڑے, لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, جزا آتی رہے گی, ریوارڈ آتا رہے گا اس کا. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں سے جو ربا کھا رہے ہیں. اور سورہ مائدہ 5 کی آیت سے پتہ چلا کہ 3 سزائیں لکھی ہیں. تو کیا یہ ان لوگوں پر اپلائی ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہیں. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے, وہ تو اللہ نے کہا جو ربا کھائے گا اس پہ اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہو گیا. اور یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. تو جب اللہ نے اعلان دے دیا کہ اللہ اور رسول کی جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں سے جو ربا کھائیں گے, یہ تو اللہ نے نوٹس دیا تھا. اب ایک آدمی ربا کھائے چلا جا رہا ہے, صحیح نہیں کر رہا, تو پھر کیا لکھا, پھر یہ آ جائے گا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, کہ بے شک اللہ کہہ رہا ہے جو سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ نے اللہ اور رسول سے جنگ کر دی کیونکہ آپ کھائے چلے جا رہے ہیں. جو سمجھ جو اللہ اور رسول سے جنگ, اللہ نے تو نوٹس دیا تھا, ہم نوٹس دے رہے ہیں کہ دیکھو تم ربا نہیں کھاؤ, چھوڑ دو, جو باقی ہے چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کھاتے رہیں گے تو آپ نے ایک طرح سے نوٹس کو ایکسیپٹ کیا. جب ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ آپ کے خلاف جنگ کا اعلان ہو گیا, جنگ کر لیا آپ نے یا فساد کر لیا. اور وہ کس طرح کریں گے, سامنے یہودی کو دیکھ کے اس سے لڑ رہے ہیں. اللہ جنگ اللہ سے ہو رہی ہے بیسیکلی. یہ یاد رکھیں جنگ جتنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی سے جنگ کر رہا ہے آدمی. یہ سورہ مائدہ 64 میں اس میں آخر میں اسٹیٹمنٹ آیت میں کہ جنگ کے لیے آگ لگاتے ہیں, اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. ہاں, اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. صحیح ہے. اور ایک اور آیت میں آپ نے بتایا کہ اللہ اور رسول ایمان والوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو دو اسٹیٹمنٹ, یعنی ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے میں محبت نہیں کرتا فساد کرنا, اور دوسری طرف مومن سے خود جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. نہیں تو وہ مومن جو ربا کھا رہے ہیں. ہاں, تو یہ مطلب تو اللہ اور رسول اعلان کر رہے ہیں جنگ کے لیے, ایک چیز کو پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے چیز کو جنگ و فساد کو پسند نہیں کرتے نا. نہیں فساد کو نہیں پسند, وہ نیچے آپ نے فساد جنگ کو تو بجھا دیا اس نے, جنگ کے لیے ہے نا. صحیح فساد دوسری چیز ہے, کرپشن ہے, سمجھ رہے ہیں. اوپر فساد جو ہے نا وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. فساد جو ہے کرپشن,
اوپر تو جنگ کو تو اللہ نے بجھا دیا اور فساد کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دوسرا